السلام علیکم سامعین، اب آپ کے سامنے رمضان کے مبارک موقع سے سورہ نور کی تفسیر بہت مختصر سی پیش کی جائے گی انشاءاللہ، جس سے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ آئے گا۔ تو ہم سورہ نور کی تفسیر سے پہلے اس سورت کا کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے اور عفت و عصمت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہدایات اور احکام دینا ہے۔ مومنوں کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ وہ عفیف پاک دامن ہوتے ہیں اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، گناہ سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس صورت میں باعفت زندگی گزارنے کے ضروری تقاضے بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ صورت کے شروع میں ہی زنا کی شرعی سزا بیان فرمائی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح زنا انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی نہ صرف سخت گناہ ہے بلکہ اس پر بھی سخت قانونی سزا مقرر فرمائی گئی ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ صورت ہجرت کے بعد چھٹے سال نازل ہوئی۔ اس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے قبیلے بنو المصطلق کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے حملے سے پہلے ہی پیش قدمی کر کے اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اسی سفر سے واپسی پر منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑی کمینگی کے ساتھ ایک بے بنیاد تہمت لگائی اور اسے مدینہ منورہ میں بڑے پیمانے پر شہرت دی، جس سے کچھ مخلص مسلمان بھی متاثر ہو گئے اور ان لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے۔ اس صورت کی آیات 11 سے 20 تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کرنے کے لیے نازل ہوئیں، اور جن لوگوں نے تہمت لگانے کا گھناؤنا جرم کیا تھا ان کو اور معاشرے میں عریانی و فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والوں کو سخت عذاب کی وعیدیں سنائی گئی۔ نیز عفت و عصمت کی حفاظت کے پہلے قدم کے طور پر خواتین کو پردے کے احکام بھی اس صورت میں دیے گئے ہیں، اور دوسروں کے گھر جانے کے لیے ضروری آداب و احکامات کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے۔ اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے۔ یہ صورت مدنی ہے اور اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ وہ سزا ہے جو مرد یا عورت کے زنا کرنے پر قرآن کریم نے مقرر فرمائی ہے، اور جسے اصطلاح میں حد زنا کہا جاتا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اپنے عمل سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر زنا کا ارتکاب کسی غیر شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا ہو، یعنی زنا کرنے والے شادی شدہ نہیں ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تب تو یہی سزا دی جائے گی، یعنی انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اگر اس جرم کا ارتکاب شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا ہو، اس کی سزا رجم یعنی سنگساری ہے۔ سنگساری کہتے ہیں کہ جو بھی مرد یا عورت جس نے بھی زنا کا ارتکاب کیا ہے اور وہ شادی شدہ ہے، تو اسے ایک کھلے میدان میں ایک گڑھا کھودا جائے، جس وہ گڑھا سینے کے برابر ہو، اور اس گڑھے کے اندر اس مرد یا عورت کو جس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اس گڑھے میں ڈال دیا جائے اور اسے پاٹ دیا جائے، یعنی اسے دفن سا کر دیا جائے، اور اس کے سینے کے اوپر کا حصہ کھلا رہے گا۔ پھر تمام لوگ اس کو پتھر سے ماریں گے۔ یہ ہے سنگساری۔ اور اس طریقے کی سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی گئی ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ معاشرے سے بے حیائی اور فحاشی کو روکا جائے، یعنی جب سب لوگ اس سزا کو دیکھیں گے تو ان کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوگا، اور پھر وہ ان گناہوں کے ارتکاب سے بچیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔